حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 مارچ ہے، سوموار کا دن ہے، 13 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی۔ 4 مارچ کو اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا برادر عبدالغنی صاحب کی سربراہی میں نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اس میٹنگ میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ اس کمیشن کے ایجنڈے کے مطابق 31 خریداری کے معاملوں پر گفتگو کی گئی، 31 ایسے معاملات پر گفتگو کی کہ آگے کون سے معاہدے کرنے ہیں، کہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں اس میٹنگ میں ڈسکس کی گئی، جن میں انفراسٹرکچر، ہیلتھ، فوڈ، مختلف اداروں سے ریلیٹڈ سروسز منصوبے، کابل میونسپلٹی کے منصوبوں جن میں کابل کے مختلف حصوں میں روڈز کی تعمیر شامل تھی، ان منصوبوں کے بارے میں مکمل گفتگو کی گئی، اور گفتگو کرنے کے بعد کچھ ضروری منصوبوں کو اپروو کیا گیا اور کچھ کو نیکسٹ لیول پر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ان پاس ہونے والے منصوبوں میں بخش آباد ڈیم میں سرنگیں تعمیر کرنے، صوبہ ہرات میں نور الجہاد سب اسٹیشن کو مکمل کرنے، صوبہ قندھار اور ہرات کے ایئرپورٹس پر سروسز منصوبوں کی تکمیل، منسٹری آف جسٹس اور کی ویجیٹیشن، اور اس کے علاوہ منسٹری آف فائنانس کے کچھ معاملات کو حل کرنے کا کہا گیا، اور منسٹری آف انٹیریئر کے جو ملازمین ہیں ان کے یونیفارمز اور کپڑے کے بارے میں کے لیے منظوری دی گئی، اور اس کے علاوہ ننگرہار میں سرکاری عمارتوں کی تعمیر شامل تھی۔ اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا عبدالبرادر غنی صاحب کے مطابق نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن نے اس میٹنگ میں 2 بلین 480 ملین افغانی کے منصوبوں کو پاس کیا ہے، ان کی اپروول دی ہے، اور جن میں ملک کے 6 صوبوں میں ان تمام تر منصوبوں کو عمل درآمد کیا جائے گا، جن میں صوبہ ننگرہار، کابل، ہرات، فراہ، قندھار اور لغمان شامل ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان میں یہ نہیں ہے کہ جناب اپنے صوبوں والے اپنا اپنا فیصلہ کریں گے، وہاں پر وفاق کی جو بھی ان کی وفاقی حکومت ہے، ایک ہی تو مرکزی حکومت ہے جو تمام تر افغانستان میں چل رہی ہے، تو اس حکومت کے انڈر ایک نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن بنایا گیا ہے۔ جو بھی اپروول ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے، سب سے پہلے اس کمیشن کے پاس جائیں گے، پھر اس کمیشن کی اپروو کے بعد تمام تر کانٹریکٹ دیے جائیں گے اور تمام تر ترقیاتی کاموں پر کام کیا جائے گا۔ انہوں نے مکمل جائزہ لینا ہے کہ اس کی کیا کاسٹ ہے، اس کو کس طرح مکمل کیا جاتا ہے، کون سا مٹیریل جہاں پر لگنا ہے، تمام تر انویسٹیگیشن کے بعد وہ اپروول دیتے ہیں۔ اسلامی امارات افغانستان میں نیشنل پلانٹنگ کمپین کا آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا برادر صاحب اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے شرکت کی۔ ملا برادر صاحب نے اس موقع پر کہا کہ درخت لگانے کی اس کمپین کو سراہا، اور کہا کہ افغانستان ایک زرعی ملک ہے جہاں پر پانی اور بہترین قدرتی وسائل، قدرتی ماحول کثرت سے موجود ہے۔ ملا صاحب نے کہا کہ بہرحال خطرناک بمز اور کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال نے ہمارے ملک اور قدرتی ماحول پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ پلانٹنگ اور درختوں کی مینٹیننگ سے اس زہریلے ماحول اور مہلک زہر کے اثر کو ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ہمارے ملک کو سرسبز اور ماحول دوست بنانا نہ صرف حکومت کا کام ہے بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہریوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ بالخصوص کابل کے رہائشیوں کو درختوں کا دھیان کریں اور کم از کم ایک درخت اپنے گھر میں لگائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کابل کے تمام پہاڑ کچھ سالوں میں سبزے میں بدل جائیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے بیگرز کلیکشن کمیٹی کی۔ بیگرز کلیکشن کمیٹی نے 29,403 مانگنے والوں کو اکٹھا کیا ہے، اور جن میں 75% لوگ پیشہ ورانہ ہیں۔ ان تمام لوگوں کو مکمل طور پر ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد ان کو کام کرنے کا کہا گیا، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی حکومت کی طرف سے مدد کی جا رہی ہے، ان کو نقد اور ضروریات زندگی کی اشیاء دی جا رہی ہیں، اور بچوں کو بورڈنگ سکولز میں
داخل کروایا گیا جہاں پر ان کا مکمل دیکھ بھال کے ساتھ تعلیم اور ٹریننگ دی جائے گی۔ بات کریں گے ایران اور افغانستان کی۔ ایران میں موجود افغان امبیسی ہیڈ نے ایران حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا اور وہاں پر جو افغانی قیدی تھے 268 افغانی قیدیوں کو وہاں سے رہائی دلوائی اور ان کو اپنے ملک واپس لے کے آئے۔ یہ جو بہت بڑا اچھا عمل ہے ان کی فارن افیئر منسٹری کی طرف سے۔ آگے بات کریں گے صوبہ قندھار میں اسلامک اینڈ نیشنل پولیس ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سینٹر سے 380 پولیس کے جو نوجوانوں نے گریجویشن کورس مکمل کیا ہے۔ اس موقع پر پاسنگ آؤٹ تقریب پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات نے مضبوط ارادے اور ایک جان ہو کر دنیا کو شکست دی ہے، اور کہا کہ آپ لوگوں نے پولیس کے ان جوانوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ نرمی، اچھے طریقے اور رواداری سے پیش آنا ہے، عوام کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ عوام آپ کو دیکھے تو جناب جو بندہ جس نے کچھ بھی کوئی گناہ بھی نہیں کیا وہ بھی کہیں چھپ جائے گا، اس کو پتہ پولیس آ گیا بس میرا بھی نمبر لگ جائے گا اگر میں ان کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے کہا آپ نے یہاں جو کچھ سیکھا ہے اس پر معاشرے کی بہتری کے لیے عمل پیرا ہوں۔ اور اسلامی امارات افغانستان کی پولیس سریع اور صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق کام کر رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ وہاں پر جرائم کی ریشو بہت کم ہو گئی ہے اور جو لوگ جرم کر رہے ہیں ان کو مکمل اسلامی قوانین کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں بھی اگر ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی کوششوں اپنی کاوشوں کو تیز کریں، اور وہ لوگ جو نظام مصطفیٰ کے لیے میدان عمل میں ہیں ان کے ساتھ کھڑیں، ان کے دستہ بازو بنیں اور ان کو اور طاقت دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔